أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سورت عبس مکی صورت ہے. اس صورت کے ایک رکوع ہے، 42 آیات ہیں، 130 کلمات ہیں اور 533 حروف ہیں. عبس وتولى، عبسا وہ تر شروع ہوا، وتولى اور منہ موڑا، توجہ نہ کی، ان یہ کہ، جاءہ آیا اس کے پاس، الاعمی اندھا، وما یدریکا اور کیا بتائے تجھ کو یا کون سمجھائے تجھ کو، لعلہ شاید کہ وہ یعنی اندھا، یزکا پاکیزگی حاصل کر لے، او یذکر یا نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکرى تو نفع دے اس کو، فائدہ دے اس کو، الذکرى نصیحت. اس صورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو حضرت خدیجہ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ آپ کچھ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ اکابر مکہ تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب اور ابی بن خلف. آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنے میں ابن ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ارشدنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رہنمائی کیجئے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھائیے اس میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. چونکہ وہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اس وقت کیا کام کر رہے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہت اہم کام میں مشغول تھے، تو ان کی مداخلت سے آپ کے چہرے پر کچھ ناگوار اثرات آئے اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا. تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. عبس یعبس، عابس کہتے ہیں ماتھے پہ بل ڈالنے والے کو، اور اسی سے لفظ عبوس نکلا ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. عباس لفظ بھی اسی سے، عباس شیر کے لیے آتا ہے، یعنی عباس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر. اور شیر کا دیکھنا بھی ایک خاص قسم کا دیکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ ماتھے پہ صرف بل ڈالنا ہو تو عبسہ کا لفظ آتا ہے، اور اگر اس کے لیے بتکلف اہتمام بھی ہو تو پھر بصرہ کا لفظ آتا ہے، جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ثم عبس وبصر. اور اگر ساتھ غصہ بھی ہو تو اس کے لیے بسلہ کا لفظ آتا ہے، بے سین لام، یعنی غصے کا اظہار چہرے سے کرنا. لیکن عبسہ کا معنی کیا ہے؟ منہ سکیڑنا، ناپسندیدگی کا اظہار کرنا. عبسہ اس نے منہ بنایا، اس نے تیوری چڑھائی.
وتولا، اور اس نے منہ موڑ لیا۔ تولی کا لفظ جو ہے 2-3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، ایک معنی ہوتا ہے حکومت کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے محبت کرنا۔ واو لام یہ سے ہے، ولایت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں یہاں معنی کیا بنتا ہے؟ منہ پھیرا، یعنی توجہ نہ کی۔ عبس و تولا، اور یہاں غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایسا کیا اور آپ نے ایسا کیا، بلکہ اس کے برعکس غائب کے صیغے میں عتاب کیا گیا۔ عبسا یعنی آپ نے ایسا کیا، وتولا آپ نے ایسا کیا، یعنی ترشرو ہوئے اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا، یعنی اس موقع پر آپ نے اندھے کا آنا اور مداخلت کرنا ناپسند کیا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ وما یدریکا، اور آپ کو کیا معلوم۔ یدریکا کا لفظ جو ہے دال رے یہ سے ہے، درا یدری، عقل سے سمجھ لینا، اسی سے لفظ درایت بھی نکلا ہے۔ وما یدریکا، اور کیا چیز آپ کو سمجھائے، یعنی کون بتائے، آپ کو کیسے پتا چلے۔ لعلہ، شاید کہ وہ کون، یعنی الاعمی، یزکا، پاکیزگی حاصل کر لے، یعنی ان کفار مکہ کی یا ان اکابرین کی بنسبت وہ اعمی زیادہ سیکھ جائے اور زیادہ تزکیہ حاصل کرے، اس کو زیادہ فائدہ پہنچے، یعنی اللہ کے دین سے وہ زیادہ فائدہ حاصل کرے۔ او یذکرو، یذکرو جو ہے اصل میں یتذکرو تھا، اور یزکا بھی اسی طرح یتزکا تھا۔ او یذکرو، اور یذکرو کا لفظ جو ہے وہ ذکر سے اور ذکرہ سے ہے، یعنی نصیحت حاصل کر لے۔ فتنفعہ الذکرہ، تو یہ نصیحت جو وہ آپ سے حاصل کرے وہ اس کو فائدہ دے جائے۔ تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور انتہائی تکبر کا شکار ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو واقعی سیکھنا چاہتا ہے اور سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور صرف سیکھنے ہی کی غرض سے آیا ہے، تو اس کی نسبت آپ اس کو توجہ نہ دیں جو سیکھنا نہیں چاہتا۔ یعنی اللہ کا کلام اس کے لیے ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہو، ان کے لیے نہیں جو اس سے منہ موڑے، کیونکہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ کوئی اس کے دین کی طرف آئے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون ہدایت حاصل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہدایت حاصل کرنے والا کون ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اس واقعے سے چند ایک باتیں ہم سب کے سیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام خود نہیں گھڑا۔ اگر آپ نے خود لکھا ہوتا تو اپنے بارے میں ایسی کوئی بات نہ لکھتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ ہے بالکل سچ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سرداران مکہ کو اور دنیا کے سارے متکبرین کو جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ان سب کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان نہ لانا اللہ کو کچھ نقصان نہیں دیتا۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کی طرف آتا ہے اور کون نہیں آتا، کون ہدایت حاصل کرتا اور کون نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کی شکل و صورت سے، نہ کسی کے اور دنیاوی رتبے، مرتبے اور مقام سے۔ لہٰذا جو اس طرف آتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو اللہ کے راستے سے منہ موڑ جاتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے دین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے بس پہنچا دینا ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے لیس علیک ھداھم، آپ کے ذمے نہیں ان کی ہدایت۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ جو سیکھنے میں سنجیدہ ہو، جو واقعی سچا ہو، جو سیکھنے سے دلچسپی رکھتا ہو، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی مقام اور مرتبے کا ہو، کوئی قریب ہو یا دور ہو، جس کے اندر سچی طلب ہو وہ اہمیت کے لائق ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف اکابرین قریش ہیں اور دوسری طرف عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ اگرچہ عبداللہ بن ام مکتوم جو تھے یہ بھی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہیں تھے، حضرت خدیجہ کا خاندان ایک معزز خاندان تھا، حضرت خدیجہ کے خاندان میں سے تھے، تو خاندانی وجاہت اور خاندانی عزت یا حسب نسب کے اعتبار سے وہ بھی اپنے قوم کے ایک اچھے خاندان میں سے یا اچھے گھرانے میں سے تھے، اور دوسری طرف قریش کے لوگ تھے۔ تو ایک اعتبار سے تو سٹیٹس برابر ہے، فرق کس چیز کا ہے جس کی بنا پر ایک کو اہمیت دی جا رہی ہے اور دوسرے کو پیچھے کیا جا رہا ہے۔ ایک سیکھنے میں سنجیدہ ہے اور دوسرا اس کو پرواہ نہیں ہے۔
تو اسی طرح ایک داعی کو، ایک معلم کو کس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور کس کی طرف نہیں؟ اس کی طرف جو سنجیدہ ہو، اور جو سیکھ کر دوسرے پر احسان جتائے کہ شاید وہ کسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے. بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے سیکھنے کا احسان استاد پہ رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ پر بہت احسان کر دیا بہت کچھ سیکھ کے. لیکن اصل اہمیت کے لائق کون طالب علم ہے؟ کہ جو واقعی جینوئنلی سیکھنا چاہتا ہو، جو پوری طرح اس چیز میں سچا ہو، جو پوری دلچسپی ظاہر کرے اور اس کے لیے ہر قربانی کرنے کو تیار ہو. عبداللہ بن عباس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ چھوٹے تھے صحابہ میں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. اس کے بعد جب اکابر صحابہ سے وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ پوری دوپہر ان کے دروازے کے باہر بیٹھ کے گزار دیتے. آندھیاں چل رہی ہوتی، جب صحابہ نکلتے تو کہتے اے ابن ام الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ہم خود آتے اور آپ کو سکھاتے. تو ان کا جواب کیا ہوتا؟ سیکھنے والا میں ہوں، طالب میں ہوں، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنی خاطر آپ کو تکلیف دوں. لہٰذا وہ انتظار کرتے رہتے یہاں تک کہ صحابہ خود باہر نکلتے اور ان کو سکھاتے. اب ایسا ایک طالب علم جو سنجیدہ ہو اور جو علم کی قدر کرے اور جو اس کے لیے تکلیف بھی اٹھائے، وہ زیادہ توجہ کے قابل ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پیچھے پیچھے استاد بھاگ رہا ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحجرات میں آپ نے پڑھا تھا کہ کچھ قبائل آئے تھے اور وہ آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ مت جتاؤ. بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف رہنمائی کی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو شخص طلب علم میں، دین سیکھنے میں سنجیدہ ہو، استاد کے لیے لازم ہے کہ اس کی طرف توجہ کرے، اور جو اپنی مرضی کا مالک ہو اور اپنی مرضی سے سیکھنا چاہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے قبیلے اور گھرانے اور عزت و احترام کے سو کالڈ دنیاوی اعتبار سے اس سے تعلق رکھتا ہو. کیونکہ اللہ کے دین کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. جو بھی شخص دین کی طرف آتا ہے وہ دراصل اپنے بھلے اور فائدے کے لیے آتا ہے. پھر اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ بات، یعنی یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی تھی. تو بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. یہ دراصل آپ کا ایک اجتہاد تھا کہ آپ کے سامنے بیک وقت دو چیزیں آ گئیں، ایک طرف ایک گروہ ہے، دوسری طرف دوسرا. تو آپ کو یہ خیال تھا کہ یہ شخص تو ہے ہی ایمان والا، اگر اس کو بعد میں بھی دیکھ لیا جائے تو پہلے ان کو دیکھ لیا جائے. تو یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، یعنی یہ کیا تھا؟ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مداخلت کی کہ نہیں، ان کی نسبت یہ شخص زیادہ اہم ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. اور دوسری طرف ان کو سنانا مقصود تھا، ان کو بتانا مقصود تھا کہ تم اہم نہیں ہو اللہ کی نگاہ میں اپنے تکبر کی وجہ سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی تو ادب اور احترام اور وہ جو ایک آپ کا مقام ہے اس کو پوری طرح ملحوظ خاطر نہیں رکھا. تو جب یہاں پر آپ ترجمہ کریں یا ایسی آیات کا ترجمہ کرنا ہو تو بہت محتاط ہو کے کریں. مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے عبسہ ہے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے، تو اس میں اس طرح کا ترجمہ کرنا کہ منہ بسورا اور منہ بنایا، یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عبسہ یعنی ترش رو ہوا. مثلا ترش کس کو کہتے ہیں؟ کھٹا. ایک ہوتا ہے میٹھا اور ایک ہوتا ہے کھٹا. تو میٹھے کی نسبت کھٹا جو ہے وہ مختلف ہے. پھر اسی طرح تولا کا زیادہ احتیاط والا ترجمہ کیا ہوگا کہ توجہ نہ کی، یا وضاحت کیا ہوگی کہ آپ نے توجہ نہ کی. پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابن ام مکتوم چونکہ دیکھتے نہیں تھے، ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. تو ایک شخص جو دیکھتا نہ ہو وہ معذور ہے. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. تو سوسائٹی کے جو معذور یا ہینڈی کیپٹ افراد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص حق ہوتا ہے، ان کے لیے اسپیشل رعایت ہوتی ہے. یہاں دو دیکھنے والوں کے درمیان فرق نہیں کیا جا رہا. یعنی اس حکم سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ہر وقت مداخلت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
عتاب فرمایا کہ آپ نے ابن ام مکتوم کی مداخلت کو ناپسند کیوں کیا. وقت بے وقت کی مداخلت جو ہے اس کے بارے میں سورۃ الحجرات میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. کیا اپنی آوازیں بلند نہ کرو، نبی کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور گھر کے باہر سے آوازیں مت دو. بات ہے نا کہ جب بدو آتے تھے اور باہر سے یا محمد کہہ کے پکارنے لگتے تھے، تو وہ جو ادب اور احترام کے خلاف جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہو چکا ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ ایک وہ شخص جو انتہائی سنجیدہ ہے، پھر اوپر سے معذور بھی ہے، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں، یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ وقت بے وقت مداخلت کر کے دین کے کام کو ایک مذاق بنا لیں. پھر فرمایا أما من استغنى فأنت له تصدى. اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو بے پرواہی کرتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، یعنی اس کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہاں کون مراد ہے اس سے؟ قریش کے وہ لوگ جو دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھے. کیوں ایسا کرتے تھے؟ اپنے جاہ و مال کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، کہ ہمارا سوسائٹی میں بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا ہمیں دین کی ضرورت نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنی دنیاوی کامیابی کی وجہ سے کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دین کی ضرورت نہیں. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر کرتے ہیں، یعنی جس کو خود اپنی فکر نہیں، آپ کیوں اس کی فکر کرتے ہیں. تصدیٰ کا لفظ جو ہے صاد دال دال یا صاد دال یا سے ہے، یعنی صددہ یا صدا. جہاں تک صددہ کا لفظ ہے تو صددہ کا معنی ہوتا ہے متوازی اور مقابل، اور صدا کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گونج، ایکو. صدائے بازگشت آپ نے سنا ہوگا لفظ. مثلاً کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا کہ آپ کسی خالی مکان میں بولیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے، یعنی آپ کی آواز خود آپ کو سنائی دے رہی ہوتی. اسی طرح کنویں میں بعض اوقات آواز دیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی بات کا کسی نے جواب دیا. تو آمنے سامنے ہونے کا مفہوم آ جاتا ہے اس میں، کسی چیز کے مقابل ہونا. تو مراد اس سے کیا ہے کہ جو شخص بے پرواہی کرتا ہے، آپ اس کے درپے ہیں، یعنی اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کی طرف دھیان دیتے ہیں. اور تصدیٰ کے ساتھ یہ جو لہو ہے نا، یہ تصدیٰ لے لام صلہ ہے اس کا. تو تصدیٰ لے کا مطلب ہوتا ہے کان دھرنا، یعنی اپنی ہی آواز کو دوبارہ سننا، سننے کے معنوں میں. یعنی جو شخص بے پرواہ ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں یا اس کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں یا اس کے درپے ہیں یا اس کی طرف متوجہ ہیں. وما علیکا، اور نہیں ہے آپ کے ذمہ، اللہ یزکا، کہ نہ وہ تزکیہ حاصل کرے. یعنی یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے، اس کا پاکیزہ بننا آپ کے سر نہیں. وہ بنے تو بنے، اور اگر نہیں اختیار کرے تزکیہ تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری. وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور لیکن وہ جو آئے تیرے پاس، یسعا، دوڑتا ہوا، یعنی سرگرمی دکھاتا ہوا اور شوق دکھاتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر ایک عاجزی ہے. فَأَنْتَ، تو تم، عنہ، اس سے، تلہا، بے رخی برتتے ہو. تلہا کا لفظ جو ہے لام ہا واو سے، لہو کہتے ہیں کسی اور چیز میں وقت گزارنا اور مشغول ہونا. اور اگر اس کا صلہ عن ہو، جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عنہ تلہا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تغافل برتنا. تغافل کیا ہوتا ہے؟ غفلت برتنا، لاپرواہی برتنا. فأنت لہو تلہا، تو آپ اس سے لاپرواہی برتتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ان آیات کی طرف، ان کلمات کی طرف، یعنی یہ کلام تو ایک نصیحت ہے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، پس جو کوئی چاہے اس کو یاد کر لے، اس سے نصیحت حاصل کر لے. اگر معاشرتی اعتبار سے کوئی شخص بہت اہم نہیں تو عام طور پر اس کو اہمیت بھی نہیں دی جاتی. اصل چیز یہی ہے کہ ابن ام مکتوم کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ ان کی اسلام سے محبت اور اسلام کا جو شوق تھا ان کو، اس کی بنا پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غیر اہم سمجھتے تھے، یا اس سے پہلے یا بعد میں آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا.
وہ صرف ایک ایسا موقع اور ایک ایسا وقت تھا کہ جس میں آپ ایک خاص سچویشن میں تھے، اور اس میں آپ کے ساتھ ساتھ ان کو سنانا بھی مقصود ہے جو دنیاوی مال و متاع کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے بالا سمجھتے ہیں اور اہم سمجھتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جب جاتے اور باقی صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں جاتے، تو آپ اپنے پیچھے ان کو اپنا نائب مقرر کر کے جاتے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے ان کو مدینہ میں والی مقرر کیا جب آپ اور آپ کے دوسرے صحابہ شہر سے باہر ہوتے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات جب اس کے بعد ابن ام مکتوم آپ کے پاس آتے تو آپ ان سے کہا کرتے تھے مرحبم بمن عاتبنی ربی، مرحبا اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پر عتاب کیا، یعنی ان کو خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین کی دعوت سب کے لیے ہے، کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص انسان کے لیے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، یہ ذکر سب کے لیے عام ہے۔ دینی مجلس اور دینی کام جو ہے وہ دنیاوی کاموں سے مختلف ہے۔ دنیا میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، اتھارٹی ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی کا مال، اتھارٹی، سٹیٹس یا اور کوئی بڑائی نہیں دیکھی جائے گی۔ وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ کون شخص اس معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور وہ دین کے زیادہ فائدے کے ہوتے ہیں بنسبت دوسروں کے۔ یعنی کثرت فائدہ نہیں دیتی، ایک شخص بھی بہت کام کا ہو سکتا ہے اگر وہ واقعی سیکھنے میں سنجیدہ ہو۔ پھر فرمایا کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے وہ اس کو حاصل کر لے۔ یہ تو پیغام سب کے لیے ہے، اب ہر ایک کے اپنے شوق اور ظرف کی بات ہے کہ کون اس کی طرف کتنا بڑھتا ہے۔ یہ تو اوپن ٹو آل ہے، سب کا ہے، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے۔ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ فی صحف مکرمہ، اب یہاں پر قرآن مجید کی جو عزت ہے، احترام ہے، جو مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو اس کو لینا اور اس کو سیکھنا اور اس کو جاننا کوئی معمولی کام ہے، یہ کوئی معمولی چیز ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگری، دنیا کا علم لوگوں کے لیے زیادہ محترم، معزز اور بڑی چیز ہوتا ہے، اور لپک لپک کر لوگ اس کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے برعکس قرآن کی تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، یا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کلام کیا ہے، فی صحف مکرمۃ، یہ اللہ کا کلام تو معزز صحیفوں میں ہے۔ صحف کا لفظ جو ہے یہ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کہتے ہیں ایک دو ورق کی چیز کو۔ قرآن مجید شروع میں اسی طرح تھا، ایک جلد میں نہیں تھا، ایک والیوم میں نہیں تھا، بلکہ کس طرح لکھا ہوا تھا، کسی چمڑے کے اوپر، کسی ہڈی کے اوپر، اسی طرح جھلی کے اوپر، یعنی مختلف بٹس اینڈ پیسز میں تھا۔ اور مکرم کا لفظ جو ہے یہ کرم سے ہے، یعنی عزت والے، قابل ادب، معزز، عزت کیے گئے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن عزت والے صحیفوں میں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کاغذ پر اور جس چیز پر بھی، خواہ وہ کاغذ ہو یا کوئی کپڑا ہو یا کوئی چمڑا ہو، کوئی شیشہ ہو، کوئی بھی چیز جس پر قرآن مجید لکھا گیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے، مکرمہ، قابل احترام، قابل عزت۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ، بلند مرتبہ۔ مرفوع ہوتا ہے وہ چیز جو اوپر اٹھائی گئی ہو، باقی چیزوں کے مقابلے میں اونچی ہو۔ مطہرہ، پاکیزہ، پاک کیے گئے۔ تو یہاں پر دراصل قرآن مجید کا بلند مرتبہ ہونا اور قرآن مجید کا معزز ہونا اور اس کا اہم ہونا بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلام کیا چیز ہے جس کی طرف سے تم روگردانی کر رہے ہو۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ، یہ سفرہ کے ہاتھوں میں ہے۔ سفرہ کیا ہے؟ سفرہ یا تو سافر کی جمع ہے یا سفیر کی جمع ہے۔ سافر کی جمع اسی طرح جیسے طالب کی طلبہ، ساحر کی سحرہ، اسی طرح سافر کی سفرہ۔ سافر کہتے ہیں کاتب کو، لکھنے والے کو، رائٹر۔ بأیدی سفرہ، لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، اور یا پھر سفیر کی جمع ہے۔ اور سفیر کون ہوتا ہے؟ امبیسڈر، یعنی اللہ اور بندوں کے بیچ میں کون ہے امبیسڈر؟ فرشتے۔ تو یہ کلام
کس کے ہاتھوں میں ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں. اللہ نے اس کو فرشتوں کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے. کرام بررہ، کرام معزز، شریف، با اخلاق، بررہ نیکوکار. کرام کریم کی جمع ہے اور بررہ برن کی جمع ہے یا بار کی جمع ہے، یعنی بہت بہت نیک. اور یہ بھی صفت کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ بنیادی طور پر فرشتوں کی، کہ اللہ نے اس کتاب کو بہت اہتمام کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے ایسے فرشتوں کے ذریعے جو بہت معزز ہیں، قابل احترام ہیں اور بہت نیک ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. ان کے ذریعے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. تو کیا تم اس کی طرف توجہ نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو حاصل نہ کرو گے؟ کیا تم اس کو اہمیت نہ دو گے؟ یعنی جس کلام کی اہمیت فرشتوں کے اندر ہے، اگر تم اس کو اہمیت نہ بھی دو تو اس کلام کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں بنیادی طور پر قرآن کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ہمارے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے، اور وہ کیا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کو عزت دینی چاہیے. جس جلد میں جس ورق پر لکھا ہوا ہو وہ قابل احترام ہے. یعنی کہ جو بھی چیز قرآن مجید سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ قابل احترام. اور پھر اس کو اونچا بھی رکھنا چاہیے، یعنی دل میں بھی اونچا مقام ہونا چاہیے اس کا، اور اسی طرح فزیکلی بھی اس کو اونچی جگہ پر ہی پلیس کرنا چاہیے. لیکن اتنا اونچا نہیں کہ پھر ہاتھ کی ریچھ سے باہر چلا جائے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھائیں اور کبھی بھی نہ کھولیں اس کو. مرفوعۃ مطہرہ، اور پھر پاک صاف بھی رکھنا چاہیے اس کو. پھر اسی طرح بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو فرشتوں کے ہاتھ ہیں جو اس کو لائے یا انہوں نے اس کو لکھا، اور پھر اس کے بعد یہ کام کس کے حصے میں آیا؟ کون سافر بنے، کون کاتب بنے؟ صحابہ کرام میں سے کاتبین وحی تھے. اور پھر اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو جو شخص اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس کو لکھے، پڑھے، سمجھے، اس کا مقام بھی کیا ہے؟ کرامن، معزز ہے. اور بررہ، وہ بھی نیکوں میں سے ہے، یعنی وہ بھی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کا احترام بھی لازم ہے. بہت سے لوگ قرآن مجید کا احترام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا وہ سعودی عرب میں لوگوں نے نیچے رکھا ہوا تھا تو نیچے ہی رکھ دیں تو کیا فرق پڑتا ہے. اور اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے بحیثیت ایک کتاب کے یا ان اوراق اور جلد اور اس سب کا، یہ بھی بہت اہم ہے اور یہ بھی لازم ہے. تو یہاں انڈائریکٹلی قرآن مجید کا ادب اور احترام کرنا جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، اور ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بعض لوگ اس کو پھلانگ جاتے ہیں، بعض لوگ اس کو کہیں بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں، بچے اس کو لے کر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایسی لکیریں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا کام کہ جو قرآن کے ادب کے خلاف ہو اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہائی لائٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ اس کو آپ کوئی بے ادبی تو نہیں کر رہے، وہ تو اس کو مزید آپ اہمیت دے رہے ہیں. ہائی لائٹ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ اہمیت واضح کرنا، اجاگر کرنا. کوئی بھی چیز جو قرآن سے متعلق ہے، خواہ اس کی ریسیٹیشن ہے، خواہ اس کی رائٹنگ ہے، خواہ اس کا پڑھنا لکھنا، یعنی کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا ایک بہترین کام ہے. لیٹ کے سن بھی سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ بھی سکتے ہیں اگر تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ قرآن مجید کو تکیہ بنا لے انسان یا اس کو ساتھ رکھ لے، کیونکہ حدیث میں باقاعدہ منع کیا گیا ہے کہ اس کو تکیہ نہ بناؤ، کہ اس کے اوپر کونی رکھ کے بیٹھ جائیں آرام کرنے کے لیے، یا اس کو سر کے نیچے رکھ دیں، یا جس بیگ میں ہے اس بیگ کو سر کے نیچے رکھ لیں، یا خود اوپر بیٹھیں اور اس بیگ کو آپ نیچے پاؤں کے پاس رکھ دیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کہ قرآن کا ادب خود بھی کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتانا چاہیے. قرآن مجید کے شروع میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں. بہت سال پہلے کی بات ہے، کوئی خاتون ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اس سے کوئی ایک ایشو بنا لیا اور جا کے واپس اپنے ملک میں ایک اخبار میں بھی ایک آرٹیکل چھاپ دیا کہ میں ایک ایسے ادارے میں گئی تھی جہاں طالبات الکوہل والے ہائی لائٹرز کے ساتھ ہائی لائٹ کر رہی تھی. تو یہ بہت بے احترامی کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ جس انک سے لکھا جاتا ہے وہ کس میں گھلی ہوئی ہوتی ہے. اب آج کے دور میں پریس میں جو بھی انک آپ ڈالتے ہیں وہ کون سی انک ہوتی ہے؟ اس میں بھی تو اسی قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر آپ بالکل نیا قرآن مجید کھولیں تو اس میں سے جو خوشبو آتی ہے اس میں وہ سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. تو اگر کسی نے بعد میں کسی ایسے پین سے لکھ لیا اس کے کناروں پر یا اس کو ہائی لائٹ کر لیا تو وہ اٹس انڈرسٹوڈ، یہ بے ادبی میں نہیں آتا، یہ اس کا حصہ. اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن مجید میں بھی بہت سے کلرز ہیں، اور یہ کلرز جو اوریجنلی لگائے گئے تھے تو کلرز کس میں حل ہوتے ہیں؟ پانی میں حل ہو کے تو نہیں، یہ واٹر کلر تو نہیں ہے. ہاں، ٹرانسلیشن کو قرآن نہیں کہتے، دیٹ از ناٹ قرآن. اصل میں دیکھیے احترام کہاں ہوتا ہے؟
اگر دل میں احترام نہیں ہے نا کسی کا، چاہے وہ کتاب ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ والدین ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو زبان کا احترام کوئی احترام نہیں ہوتا. احترام انسان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. اور سب سے بڑا احترام اس کتاب کا کیا ہے؟ اس کو پڑھا جائے. یہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد پورا ہو اور اس کا حق اس کو دیا جائے. یعنی اصل مقصد جس کے لیے قرآن آیا ہے وہ سامنے ہونا چاہیے. چلیے آگے چلتے ہیں. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قتل الانسان ما اکفرہ. قتل الانسان، قتلہ کا معنی ہوتا ہے مار ڈالا گیا یا مارا گیا، اور بیسیکلی یہ بد دعا ہے. اور بد دعا عربی میں ماضی کے صیغے میں آتی، اور دعا بھی ماضی کے صیغے میں آتی، جیسے رضی اللہ عنہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا ہے اور ماضی کا صیغہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، اور ما اکفرہ جو ہے یہ ما افعلہ کے وزن پر فعل تعجب ہے، یعنی حیرانی کی بات ہے کتنا ناشکرہ ہے انسان. اور قتلہ کا معنی یہاں لٹرل نہیں کیا جائے گا، اس کا محاورتاً معنی ہوگا لعنت ہو انسان پر. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بیڑا غرق ہو، یا پنجابی میں کہتے ہیں ککھ نہ رہے، تو اسی طرح عربی میں کہتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے انسان. اور مرنے سے زیادہ اور کیا چیز انسان کے لیے محرومی کا سبب ہو سکتی ہے. تو قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان یعنی لعنت ہو انسان پر کس قدر ناشکرہ ہے. یہ بھی لفظی معنی نہیں بلکہ جس وزن پر یہ آیا ہے اس وزن کے اعتبار سے معنی کیا جا رہا ہے، یعنی تعجب. یا دوسرا معنی کفر کا انکار کرنا، کیسا منکر ہے، کیسا انکاری ہے، یا پھر کیسا ناشکرہ ہے. اب اگر کفر کے معنی میں لیں تو پھر اصطلاحی کفر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ناشکری کے معنی میں لیں تو پھر سارے شامل ہو سکتے ہیں. چاہے کوئی زبان سے اپنے آپ کو مومن بھی کہے لیکن اس کے عملی رویے میں شکر نہیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو بنایا، کس نے؟ اللہ نے. خلقہ میں ہوا کی ضمیر جو مستتر ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا، ہو اس کو، کس کو؟ انسان کو. اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا، کس چیز سے بنایا؟ یعنی انسان اپنے آپ کو تو دیکھے. من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ ینطف کا معنی ہوتا ہے پانی کا قطرہ قطرہ ٹپکنا. تو نطفہ کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے ٹپکتی بوند سے، اور مراد اس سے منی کا قطرہ ہے، سیمن. من ای شیء خلقہ من نطفۃ، یہ اس کا جواب ہے. خلقہ، اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا. فقدرہ، پھر اس کی تقدیر مقرر کی. قدر یقدر تقدیر پلاننگ کے لیے آتا ہے، یعنی انسان کے بارے میں پوری پلاننگ کی، کیا کتنی زندگی ہوگی، کیا اس کی شکل و صورت ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا، یہ تمام چیزیں. اور پھر یہ کہ ماں کے پیٹ میں بھی پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی کہ کتنا عرصہ نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور مختلف جو سٹیجز سے انسان گزرتا ہے. یہ ایسے ہیپ ہیزڈ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستے کو اس نے آسان کیا اس کے لیے. اب یہاں راستے سے مراد دو راستے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ میں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نطفے سے بنایا اور اس کی تقدیر مقرر کی ماں کے پیٹ میں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیا. اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں وہ راستہ کتنا چھوٹا ہے اور بچے کا سائز اس کے مقابلے میں خاصا بڑا ہے، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہموار کرتے ہیں اور انسان کے باہر آنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. ثم السبیل یسرہ، اور دوسرے السبیل سے مراد ہدایت کا راستہ، یعنی اللہ نے صرف پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے پیغمبر بھیج کر، کتاب بھیج کر ہدایت حاصل کرنے کی راہ آسان کر دی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر ہمارے پاس یہ کتاب نہ ہوتی کہاں سے ہدایت پاتے؟ پیغمبر کی تعلیمات نہ ہوتی کہاں سے کچھ جانتے؟ ان دو چیزوں کو زندگی سے نکال دیجئے، باقی کیا رہ جاتا ہمارے پاس؟ کیا رہنمائی، کیا سمجھ؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو انسان ٹکرے ہی کھاتا رہتا ہے، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی، کبھی اس کی، وہ اس کو جھٹلا رہا ہے، وہ اس کو. کوئی حقیقت اور سچائی تو انسان کے پاس نہیں رہ جاتی. تو اس لیے خاص طور پر ہدایت کے راستے کی طرف بھی اشارہ ہے یہاں کہ اللہ نے انسان پر بڑا احسان کیا ہے، اور یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ بندے کو بنا کے عقل سمجھ دے کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان کی، ہدایت کا انتظام فرمایا. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ثم
أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی. موت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. کیسے؟ اگر انسان مرے نا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ وہ مریض جو سالوں کومے میں رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی، وہ کس قدر دوسروں کے لیے باعث اذیت بن جاتے ہیں. تو یہ اس کو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندے کو موت دینا اور موت کے ذریعے دنیا کے غموں سے نجات پا جانا، یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے اس کو قبر میں رکھا تاکہ انسان کا احترام برقرار رہے. مرنے کے بعد قبر نصیب ہونا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر مردے کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو کیا ہو؟ جانور کھا جائیں، اور اگر جانور نہ کھائیں تو گل سڑ جائے، کیڑے پڑ جائیں، اس کی شکل بگڑ جائے، اس کا حال حلیہ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لوگ مار کے مردوں کو چھپا دیتے ہیں جھاڑیوں میں یا کسی چیز میں، اور پھر اچانک مل جاتا ہے مردہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. بعض اوقات اتنا روٹن ہو جاتے ہیں کہ پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ کسی بچے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ کسی بات پر ڈپریشن ہوا، گولیاں کھا لی اور گھر سے نکل گیا. جب گھر سے 4 فرلانگ کے فاصلے پہ پہنچا تو ایک ٹینکی تھی، تو اس کے پاس وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور سنو پڑ گئی اور سنو میں وہ دب گیا. 4 مہینے تک کسی کو پتہ نہ چلا. پھر جب وہ سنو پگھلی اور اس کی باڈی نظر آئی تو پھر سنو کے ٹکڑے کی طرح نیچے سے کاٹ کے اٹھا کے اس کو لے گئے کہ اگر اس کو سنو کو ہٹایا گیا تو بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اٹھانا مشکل ہو جائے گا اس کا. تو یہ جو قبر ہے انسان کے لیے بہت مہربان بھی ہے کہ وہ اس کے سارے عیب ڈھانپ دیتی. بس جو کچھ ہے انسان اپنے اچھے برے کے ساتھ اس میں جا کے چھپ گیا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا. انشرہ کا لفظ جو ہے نشر سے، نشر کرنے کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا. ناشر منشور اسی سے ہے. کس لیے اٹھائے گا؟ کس لیے اٹھا کے سب کو میدان حشر میں پھیلا دے گا؟ تاکہ حساب کتاب ہو، جزا سزا ملے. تو بات یہ ہے کہ انسان کو دراصل اپنی ذات پر توجہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو تو معلوم کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ نے اس پر کیسے کیسے احسان کیے. اگر انسان اللہ کے ان احسانات کو یاد رکھے تو کبھی ناشکری نہ کرے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور جہاں تک ناشکرے پن کی بات ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احسان ہے کہ انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم بنے کہاں سے ہو، یعنی کیسے گندے پانی سے کیسی خوبصورت شکل اس نے تمہاری نکالی. حالانکہ پانی پر کوئی پینٹ نہیں کر سکتا. یعنی حیرت کی بات ہے نا، پانی ایک لیکوڈ چیز ہے اور اس لیکوڈ سے ایک ہڈیوں والا، جسم جان والا، بالوں والا، مسلز والا ایک پورا انسان بن کے نکلا. یعنی کوئی سالڈ چیز نہیں ہے جس سے انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو کس نے اس کو اس سٹیج میں ڈھالا؟ اگر اللہ نہ ہڈیاں دے انسان کو تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ ایک گوشت کا ڈھیر ہوگا نا. کس طرح اس کو اللہ نے پوری طرح ہموار، مناسب، درست بنایا اور اس کا اندازہ مقرر کیا کہ ہاتھ کتنے ہوں گے، پاؤں کتنے ہوں گے، قد کتنا ہوگا، ساری تفصیلات طے کی. پھر اس کے لیے اس دنیا میں کام کاج کرنے کے راستے آسان کیے، ہدایت کے راستے آسان کیے. پھر ایک وقت آیا، اس کی موت آئی، موت دی، اور موت کے بعد قبر جیسی چیز اس کو دی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر اس کے بعد اس کا حساب بھی ہوگا، اور اگر اس حساب میں کامیاب ہو گیا تو جنت جیسا اعلیٰ درجہ بھی ملے گا. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرے. کلا، ہرگز نہیں. لما یقض ما امرہ، نہیں اس نے پورا کیا جو اس نے اس کو حکم دیا تھا. لما لم کی طرح ہے. لما جو ہے جب فعل مضارع کے اوپر آتا ہے تو کیا اثر کرتا ہے اس پہ؟ 2 اثر ہوتے ہیں اس کے. ایک تو اس کو نفی کا معنی دیتا ہے، دوسرے ماضی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، لما یقضی میں لما لم کے معنوں میں ہے نفی کا معنی اور ماضی کا معنی. کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ پورا ہی نہیں کیا جو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے کہا تھا. جو کچھ بھی انسان کو اللہ نے دیا ہے، اگر انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو یہ سب ناشکری ہے. پھر انسان کی تخلیق کے بعد جو کچھ انسان کے کھانے پینے کا سامان ہے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اگر شکر گزار ہونا ہے تو ذرا ان نعمتوں کو دیکھو. کیا؟ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان طرف اپنے کھانے کے. انسان کو اپنے کھانے پینے کا سامان دیکھنا چاہیے. وہ لقمہ جو منہ میں لے کے جاتے ہیں کبھی اس کو نظر بھر کے دیکھا کریں اور سوچیں انا صببنا الماء صبا، یہ کھانا آیا کہاں سے کہ بے شک ہم نے ڈالا تھا، انڈیلا تھا. سب ہوتا ہے انڈیلنا، بھرپور طریقے سے پانی ڈالنا. الماء پانی، صبن انڈیلنا. کہاں سے انڈیلا تھا؟ بادلوں سے. ہم نے کس طرح بادلوں سے زمین پہ پانی انڈیلا. ثم پھر شققنا، ہم نے پھاڑا. الارض زمین کو، شقن پھاڑنا یعنی نباتات اگانے کے لیے کس طرح بیج گٹلیاں پھٹی اس میں سے زمین نے جگہ دی اور پودے باہر آئے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگائے ہم نے ان میں اناج، چاول، گندم، چنا وغیرہ. پیچھے تفصیل گزر چکی ہے حب کی. وَعِنَبًا اور انگور، وَقَضْبًا اور کھیرا، ترکاری، ویجیٹیبل، نیوٹریشنل پلانٹس. یعنی قضب کا لفظ جو ہے یہ جامع لفظ ہے، ایسی سبزیوں کے لیے عام طور پر آتا ہے جو کچی کھائی جاتی ہیں جیسے گاجر، مولی وغیرہ، کھیرے، سیلڈز کہہ لیں. وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اور زیتون اور کھجور، اولیوز اینڈ ڈیٹس. وَحَدَائِقَ غُلْبًا اور گھنے باغ. حدائق حدیقہ کی جمع پیچھے پڑ چکے ہیں، وہ باغ جس کی باؤنڈری والز ہوں. اور غلبن اس باغ کو کہتے ہیں، اغلب کی جمع ہے جس میں بہت درخت ہوں اور جن کی شاخیں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہوں، گھنے باغ. وفاکہتن اور پھل یعنی میوے، خواہ تر ہو یا خشک، ڈرائی فروٹ ہو یا فریش فروٹ. وابن اور چارہ، گھاس، خودرو گھاس کے لیے آتا ہے، ایسی گھاس جو جانوروں کے چرنے اور کٹنے کے لیے بالکل تیار ہو، خواہ تر ہو یا خشک. اور مراد اس سے کیا ہے؟ مویشیوں کی خوراک یعنی توڑی، بھوسا وغیرہ. جو چیز انسانوں کے لیے فاقے ہے اس کے مقابل جانوروں کے لیے ابا ہے، ان کے فروٹس جس کو وہ انجوائے کرتے ہیں. متاع لکم، فائدے کی چیز تمہارے لیے. ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. سورۃ الواقعہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. اگر اللہ نہ دے تو کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی کسی کو کچھ کھلا سکے. یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسان بیج ڈالتا ہے، پانی بھی اللہ برساتا ہے اور زمین کو توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ وہ طرح طرح کے پھل اور پودے اگا دے. اور پھر یہاں بہترین کھانوں کا ذکر کیا گیا جس میں اناج ہیں، انگور ہیں خاص طور پر، اور کھیرا ہے، سیلڈز ہیں، زیتون ہیں، ڈیٹس ہیں، میٹھا بھی ہے، اور حدائق غلبہ اور خوش رنگ باغ بھی ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ انجوائے کرنے کی ہیں اور کچھ دیکھ کر مزہ کرنے کی ہیں. طرح طرح کے پارکس جو انسانوں نے بنائے اور صرف اس میں امیوزمنٹ کے لیے جاتے ہیں یا ریکریشن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کس نے بنائی، کس نے اگائی، کس نے اتنی ورائٹی دی. بعض اوقات ہم صرف لگانے والے کی تعریف کرتے رہتے ہیں نا، کہ مالی کیسا تھا، گارڈنر کتنا اچھا تھا، جس نے یہ پلاننگ کی باغ کی وہ کتنا عقل مند ہے، اور کلر کمبینیشن بڑا اچھا ہے، اور یہ کتنی محنت ہے، اور کیسے کیسے اہتمام ہے. لیکن جس کا سب کچھ اصل میں بنایا ہوا اس کو بھول جاتے ہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کو یاد رکھیں، اس کے شکر گزار بنیں. اور جب جب انسان ایسی نعمتوں کو دیکھے تو خالق کو یاد کرے. جتنا زیادہ خالق کی نعمتوں کو انسان دیکھ کر اس کو پہچانتا ہے اتنا ہی اس کا شکر گزار ہوتا ہے. تو ما اکفرہ کی تردید کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ اور انسان اللہ کی مار اور لعنت سے کب بچ سکتا ہے؟ جب انسان شکر گزار ہو، اس کا اطاعت گزار ہو. اور شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرے، اپنے جسم پر، اور جس سے انسان کا جسم بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے. عام طور پر ہم کھانا کھاتے ہوئے یا ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں. اب تو خیر پڑھنے کی باری آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیسا بنا ہوا ہے اور کیا اس کی شکل ہے اور کیا رنگ ہے اور کیا اس کی غذائیت ہے. اور اس میں دیکھنا صرف ظاہر آنکھ سے دیکھنا ہی نہیں، بلکہ ان پھلوں کے جو خواص ہیں یا فائدے ہیں
یا اس کے اوپر مزید ریسرچ ہے یا اس پر جو تحقیقات ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یعنی نظر میں ساری چیزیں شامل ہیں، غور و فکر بھی شامل ہے. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا پھر جب، جاءت آ جائے گی، الصاخہ بہرا کرنے والی. سخ صاد خا خا چیخ کے لیے آتا ہے، اور ساخہ سے مراد قیامت کی چیخ، سور پھونکنے کی آواز، ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے، کان پھاڑ دے. پھر جب وہ کان پھاڑنے والی آ جائے گی، اس دن ہوگا کیا؟ یوما اس دن، یفر المرء بھاگ جائے گا انسان، من اخیہ اپنے بھائی سے، وہ چیخ سن کر بھاگنے لگے گا. وہ امہ اور اپنی ماں سے، وہ ابیہ اور اپنے باپ سے، وہ صاحبتہ اور اپنی بیوی سے. صاحبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھ رہنے والی، ساتھی، اور مراد اس سے بیوی، اور اپنی بیوی سے. وہ بنیہ اور اپنے بیٹے سے، یعنی قریب ترین رشتوں سے انسان بھاگے گا، ان کی پرواہ نہ کرے گا. کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ لکل امرئ واسطے ہر انسان کے، منہم ان میں سے، یومئذ اس دن، شأن ایک حالت ہے، یغنیہ جو بے پرواہ کر دے گی اس سے. انسان کو اپنی ایسی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا پسوڑی پڑی ہوئی ہوگی، کہ وہ اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی، بے فکر کر دے گی. شأن کا لفظ جو ہے نا یہ یہاں حالت ترجمہ کیا گیا ہے، جبکہ کنسرن کے معنوں میں بھی ہوتا ہے یہ افیئر، یعنی ہر ایک کا اپنا ایسا افیئر ہوگا جو اس کو دوسری چیزوں سے بے نیاز کر دے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو افیئرز ہوتے ہیں، خواہ وہ بزنس افیئر ہو یا کوئی اور کرنٹ افیئرز ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مشغول کر لیتے ہیں نا اپنے اندر، اور وہ مشغولیت اس کو کیا کر دیتی ہے؟ باقی چیزوں سے بے نیاز کر دیتی. قیامت کے دن انسان کو اپنی ذات کے بارے میں ایسے ایسے کنسرن ہوں گے، ایسی ایسی فکر ہوگی کہ اسے اپنے سوا کسی دوسرے کی نہ یاد رہے گی نہ ہوش رہے گا، نہ فکر رہے گی. دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کے بچے کو کچھ ہے، شوہر کو کچھ ہے، بہن بھائی کو کچھ ہے، تو آپ کی نیند اڑ جاتی. لیکن قیامت کا دن ایسا شدید دن ہے کہ جس میں انسان کا اپنا حال ایسا ہوگا کہ اسے ہر دوسرا شخص بھول جائے گا، خواہ وہ اس کا کتنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ انسان کا حال کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ننگے اور بے لباس اٹھائے جائیں گے، کپڑے نہیں ہوں گے کسی کے پاس. ہزار قبروں میں جو کپڑے میں کفن تو گل سڑ چکا ہوگا، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے آتا ہے کوئی، تو قبر کے پیٹ سے بھی ایسے ہی نکلیں گے لوگ. تو حضرت عائشہ نے کہا پھر تو بہت ہمیں شرم آئے گی کہ لوگ اگر ہماری طرف دیکھیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ہوش کس کو ہوگا؟ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج پر جب بہت رش ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک تو عبادت کا موقع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے کون جا رہا ہے. اس وقت آپ کو صرف اپنی پڑی ہوتی ہے کہ میرے چکر پورے ہو جائیں اور کنکریاں مارنی پوری ہو جائیں اور میرے سارے ریچولز پورے ہو جائیں. آپ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور لوگوں کی شکل کیا ہے اور لوگوں کا رنگ کیا ہے اور لوگ کہاں سے آئے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں کر جاؤں. تو قیامت کے دن بھی انسان کو اسی طرح کے تجربے سے گزرنا ہوگا، بلکہ اس سے بھی شدید تر. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یغنیہ، اور یغنی کا لفظ جو ہے وہ غین نون یہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، کسی دوسرے کی احتیاج نہ ہونا. یعنی وہ دن انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لے گا کہ اسے دوسرے کی خبر لینے کی ہوش نہ ہوگی. اب دیکھیں کہ جب وہ دن ایسا آنے والا ہے جب انسان کو یہ ایکسپیرینس ہوگا تو اس کی خاطر دنیا میں بھی انسان کو ایسا ایکسپیرینس کرنا ہوگا. بعض اوقات ہم دوسروں کی فکر کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں یا نہیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دین سے دور ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ صرف اس لیے کہ شوہر اجازت نہیں دیتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یوں نہیں پڑھ سکتے، یوں نہیں پڑھا سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں راضی نہیں ہے، بچے پسند نہیں کرتے، بہن بھائی مذاق کرتے ہیں، فلاں ایسا کرتا ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو راضی کر رہے ہیں، اس کو سب کو دیکھتے دیکھتے
آپ کی اپنی کوئی زندگی نہیں رہتی، آپ اپنے کو ڈیسیژن ہی نہیں لے سکتے، آپ اپنے لیے کچھ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ اپنے دین کا بھی فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اگر وہ پسند کرے تو آپ دین پر ہیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو آپ دین کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے کون کام آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، سب بھاگ جائیں گے. لہٰذا انسان کو جہاں ایک طرف حقوق العباد ہے، صلہ رحمی ہے، رشتوں کا احترام ہے، پاس ہے، سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ جو اپنی آخرت کی فکر ہے وہ سب چیزوں سے اہم ہونی چاہیے. اس کو کسی بھی قیمت پر دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دے دینا چاہیے کہ دوسرے اس کے ساتھ جیسے چاہیں کھیل لیں، کہ آپ کا دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے. وہ آپ کو وقت دیں تو آپ نماز پڑھیں، اور اگر وہ پسند نہ کرے، وقت نہ دیں، تو آپ نماز بھی گول کر جائیں. یا اسی طرح اور ذمہ داریاں. تو ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک مقام اور موقع ہے، اور ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. مثلاً آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں کہ وہ پڑھے، اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسکول والے ذمہ داری لیتے ہیں؟ کیوں نہیں لیتے؟ کیا وجہ؟ وہ کیا لکھ کے بھیجتے ہیں آپ کو کہ ہمیں نہیں آپ رسپانسیبل قرار دے سکتے، آپ کو خود ذمہ داری لینی ہوگی، یا بچے کی اپنی ذمہ داری قرار پاتی. اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کی بھی نہیں، وہ ان کی اپنی ذمہ داری قرار پاتی. تو ہر عاقل بالغ کو اپنے عمل کے لیے خود ذمہ دار ہونا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اور وہ دن کیسا ہے؟ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، شادماں ہوں گے، خوش ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے. ضاحکہ مستبشرہ، خوش، بشرا سے یعنی خوشخبری پائے ہوئے، خوش باش، یعنی چمکتے، ہنستے، مسکراتے، خوش. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور جہاں تک نور کا تعلق ہے تو یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. تو وہ نور ان کے جسم سے پھوٹ رہا ہوگا، وہ کوئی الگ سے چراغ نہیں ہاتھ پہ ہوگا، ان کا اپنا ہی نور ہوگا جو ان کے جسم سے نکل کر ہر طرف پھیل رہا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ، اور کچھ چہرے، وجہ کی جمع، یومئذ اس دن، علیہا غبرہ، ان پر غبار چھا رہا ہوگا، خاک اڑ رہی ہوگی. کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی. خاک اڑنے کا مطلب معلوم ہے نا آپ کو؟ یعنی کچھ چہرے ملگجے ہوں گے، میلے ہوں گے، جیسے ان پر کوئی دھواں پڑا ہوا ہو، مٹی پڑی ہوئی ہو. ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر کلونس. ترہقھا، رحق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زبردستی چھا جانا. یعنی کچھ چہرے تو چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہروں کے اوپر سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے، یا یہ کہ دھواں ہوگا ان کے منہ پر، غبار ہوگا، اور ان کے اوپر کلونس چھائی ہوئی ہوگی، یعنی خستہ حال ہوں گے، پریشان حال ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہیں کفرہ فجرہ. کفرہ کافر کی جمع اور فجرہ فاجر کی. کافر اعتقاد سے ہے اور فاجر عمل سے تعلق رکھتا ہے. یعنی جو لوگ اپنے ایمان میں یا پھر اپنے عمل میں اس معیار پہ پورے نہیں اترے، ان کا یہ انجام ہوگا. فاجر کون ہے؟ فجور سے. فجور کس کو کہتے ہیں؟ کھلم کھلا برائیاں کرنا. تو جو لوگ ناشکرے ہوں گے، جو لوگ فاجر ہوں گے، ان کا یہ انجام ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر بخار ہو جائے آپ کو یا کوئی تکلیف ہو جائے تو پھر آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا. تو وہاں کی آفت تو سب آفتوں سے بڑی ہے. بعضوں کا دنیا میں بھی حادثے ہوتے ہیں تو چہروں کے اوپر گرد و غبار، دھواں، مٹی. تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگوں کا حال برا ہوگا. اور یہ گرد و غبار اور کالک جو ہے وہ انسان کے اپنے اعمال کی ہوگی. یعرف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے کہ کون کس حال میں ہے. یعنی شأن کا لفظی معنی ہے حال، حالت اور افیئر اور کنسرن. تو مراد اس یہ کہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، وہ ایک نیا روپ ہوتا ہے، اور ایک یعنی ہر دن اس کے لیے ایک نیا دن ہے. اور اگر آج ایک دعا نہیں سنی گئی تو ضروری نہیں کہ کل بھی نہیں سنی جائے. کل کا دن ایک نیا دن ہے، لہٰذا پھر نئے سرے سے اس کی طرف رجوع کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کی مشغولیت یا جو اس کا کام ہے اس کی طرف. بیسیکلی جو شأن کا لفظ ہے نا، یعنی وہ اگر انسان کی شأن ہو تو انسان کی، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے اعتبار سے، اس کے رتبے اور مقام کے اعتبار سے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انسان
کی جو اس وقت ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان پہ ایسی کیفیت ہوگی، انسان ایسی فکر میں ہوگا اور ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کو اپنے سوا کسی دوسرے کی پرواہ نہ ہوگی. جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا نا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. انسان کیا چاہے گا؟ ساری زمین کے لوگ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، میرے گناہوں میں سب پکڑے جائیں لیکن میری جان بخشی ہو جائے. سورۃ التکویر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. سورۃ التکویر. اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھا کرے. تو گویا یہ سورت قیامت کا نقشہ بیان کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج، کورت لپیٹ دیا جائے گا. کور یکور تکویر لپیٹنا، کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر طرح گھمانا، اس کے لیے لفظ آتا ہے. کسی کو پگڑی پہنے ہوئے دیکھا ہے امامہ، تو وہ بل دے کے لپیٹتے ہیں. اور اقتار الفرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنی دم کو ہلانا، گھمانا، یعنی جب سورج کی روشنی واپس اس میں ہی لپیٹ دی جائے گی. ابھی آپ دیکھیں جو گیلیکسیز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی جو روشنی ہے وہ کس شکل میں نظر آتی ہے؟ گول گول گھومتی ہوئی، جیسے لپیٹی بھی ہے. تو اب یہ روشنی جو ہے اگر سکویز کر دی جائے، یعنی وہ ٹائٹن اپ کر دی جائے تو واپس پلٹ کر ایک ہی جگہ جمع ہو جائے. تو اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور لپیٹ کر کہاں چلا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا یا دریا میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہاں کا پانی ابل پڑے گا، بھڑک اٹھے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے. کاف دال رے، قدرن کا معنی ہوتا ہے گدلا پن، اسی سے لفظ قدورت نکلا ہے. قدورت کیا ہوتا ہے؟ جو دلوں میں ہوتی ہے قدورت، دل کا میلا ہونا. قدرن سے قدورت، اور قدورت دل کا میل، دھندلا ہو جانا، دل کا صاف نہ ہونا. تو انقدار سے کیا مراد ہے؟ ستاروں کا بے نور ہو جانا، ستاروں کا اپنی اصلیت کھو دینا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم دیکھو گے کہ زمین بالکل پلین ہو گئی، سامنے آ گئی، کوئی اونچ نیچ یا ٹیلا اور کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اور عشار عشرا کی جمع ہے، اور عشرہ سے، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو عشرا سے مراد 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں جو بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں. عربوں کے لیے اونٹنی ویسے ہی قیمتی چیز تھی، اور خاص طور پر جب وہ حاملہ ہوتی اور اس سے بچہ پیدا ہونا ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی. اور اس اونٹنی کی وہ خاص طور پر کیئر کیا کرتے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اور صحیح سلامت بچہ جنم دے. بہت کنسرن ہوتا تھا ان کا. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب اتنی قیمتی اونٹنیاں، ان کی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی، ان کو بھی معطل کر دیا جائے گا، ایسی چھوڑ دیا جائے گا. عطلت کا لفظ جو ہے یہ عین طوئے لام سے ہے. عطلہ معطل کرنا، بیکار چھوڑ دینا. کسی کو معطل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فلاں کو اس کی نوکری سے فائر کر دیا گیا، یعنی معطل کر دیا گیا، بیکار ہو گیا وہ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، تو اسی طرح قیامت کے دن اونٹنیوں سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا، ان کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور، وحوش کس کی جمع ہے؟ وحشی کی. اور جب وحشی جانور حشرت اکٹھے کر لیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن ان کو بھی جمع کیا جائے گا. اور قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑے گا.
اور جانور جنگلوں سے نکل کر شہری آبادیوں کی طرف آ جائیں گے، اپنے بل اور کچھار وغیرہ چھوڑ دیں گے، اور ایک سیلاب ہوگا ان کا بھی۔ تو گویا قیامت کا زلزلہ سب کو متاثر کرے گا، ایک طرف سورج اور ستاروں کو، دوسری طرف پہاڑوں کو، تیسری طرف اونٹوں کو، جانوروں کو، وحشی جانوروں کو، اور اسی طرح سمندروں کو۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ سین جیم رے، سجرہ کا مطلب ہوتا ہے تندور کا گرم کرنا، اور تسجیر کہتے ہیں آگ کو زور سے بھڑکانا، پانی کے بہانے کے لیے بھی آتا ہے۔ زمین کا جو لاوا ہے اس کے نکلنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ کہ اگر سورج سمندر میں ڈالا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا پانی بھڑک اٹھے گا اور ڈرائی ہو کے اڑ جائے گا، اور پھر زلزلے اتنے شدید ہوں گے کہ زمین کے اندر کی جو آگ ہے، لاوا ہے، وہ پھٹ کر باہر آ جائے گا، اور سمندر پانی کی بجائے جیسے آگ کے تنور ہو گئے ہوں۔ ابھی تو سمندر میں پانی ہوتا ہے نا، لہریں موجیں مار رہا ہوتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، پانی تو اڑ جائے گا اور اس کی جگہ آگ ہوگی۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ ہم صرف الفاظ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں، کیونکہ تسجیر کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ کو زور سے بھڑکانا یا پانی کا زور سے بھڑکنا، خوب ابلنا۔ تنور جھونکنے کے لیے آتا ہے، اور تندور میں جب آگ خاص طور پہ ابل رہی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے، نفوس نفس کی جمع ہے۔ اب نفس جوڑ دیے جائیں گے کس سے؟ تو اس کے کئی معنی کیے گئے۔ ایک یہ کہ جان جسم سے واپس جوڑ دی جائے گی۔ موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں، ان میں جدائی ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن جسم دوبارہ روح سے جا ملیں گے، یا روحیں دوبارہ جسموں میں آ جائیں گی، تو ان کا باہم ملاپ ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے۔ وہ تمام لوگ جو ایک طرح کا شوق رکھتے ہیں یا ایک طرح کی ان کی دلچسپیاں ہیں، وہ قیامت کے دن گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں گے اور آپس میں ان کا ملاپ کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں سے تو لوگ جدا ہو جائیں گے نا، اور کچھ لوگوں کے ساتھ جا ملیں گے۔ جدائی کس سے ہوگی؟ نیک اور بد کی جدائی ہو جائے گی۔ اور ملاپ کس سے ہوگا؟ اپنے ہم خیال ہم مشرب لوگوں سے، جن سے آپ محبت کرتے ہوں گے، جن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہوگا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب دفنائی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ موعودہ کا لفظ جو ہے وعد سے ہے، واو حمزہ دال، وعد۔ وعد کا لفظی معنی ہوتا ہے ثقل، بوجھ۔ اس مادے کا ایک لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یاد کریں۔ ولا یعودہ حفظہما، کیا ترجمہ کیا تھا؟ نہیں تھکاتی۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو کیسے اس کو محسوس ہوتا ہے؟ بوجھل، ہیوی فیل ہوتا ہے، اپنا آپ بھی بوجھ لگتا ہے۔ تو موعودہ کا مطلب وہ بچی جس کو زندہ زمین میں ڈال کے اوپر مٹی کا بوجھ ڈال دیا جائے، دفنا دیا جائے، یعنی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، مظلوم لڑکی جس کو اس کے ماں باپ نے زمین میں دفنا دیا تھا مرنے سے پہلے، اس سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنیاد پر وہ قتل کی گئی، اس کا کیا قصور تھا، وہ کیوں قتل کی گئی، وہ کیوں ماری گئی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے ماں باپ سے کہ ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے ان کے گناہ کے بارے میں، اس کے برعکس اس مظلوم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑا گیا، زندہ نہیں رہنے دیا گیا اور تم کو مار دیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن پاک میں اولاد کو قتل کرنے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہ صرف دور جاہلیت میں نہیں، آج کی جدید جاہلیت میں بھی جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ فیمیل ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، ابورٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ جیسے شرک کبیرہ گناہ ہے، ایسے ہی اپنی اولاد کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جاہلیت صرف اس دور میں نہیں تھی، آج بھی ہے۔ آج انسانوں نے اور ہر لحاظ سے ترقی کی، لیکن
اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکا انسان کی سوچ اور ذہنیت وہی ہے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے. صحف صحیفہ کی جمع، اور یہاں صحیفہ سے مراد نامہ اعمال ہے. جب انسانوں کے نامہ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، کہاں پھیلا دیے جائیں گے؟ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. کشتا کا لفظ جو ہے یہ کاف شین طا سے کھال اتارنے کے لیے آتا ہے، جیسے اونٹ کی کھال اتارنا. شاید اونٹ کی تو اترتی نہ دیکھی ہو آپ نے، لیکن بعض لوگوں نے آپ میں سے بکرے کی کھال اتری بھی دیکھی. اگر بکرے کی نہیں تو مرغی کو دیکھا ہوگا جب اس کی کھال اتار دی جاتی. کھال اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ نظر آ جاتی ہے، اس کا اصل سائز. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بکرا جو ہوتا ہے یا دمبا جو ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی فر ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا اور موٹا تازہ نظر آتا ہے، لیکن جب اس کے بال اتار دیے جاتے ہیں یا پھر اس کی کھال اتار دی جاتی ہے تو پیچھے سے کیا رہ جاتا ہے؟ آدھا بھی نظر نہیں آتا ہے، تو بہت کم رہ جاتا ہے. تو وہ اصلیت جو چھپی ہوئی تھی اس کی کھال میں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے کھال اترنے کی وجہ سے. تو آسمان اس وقت ہمیں بہت پرسکون نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت، اور کیا ہوگا؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، دروازے ہو جائے گا، کھل جائے گا. اب یہ جو کھلنا ہے اس کا اور پھٹنا ہے اس کا اور اس کے رنگ کا بدلنا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اس کے پیچھے کی حقیقتیں نظر آنے لگ جائیں گی. جیسے کھال ادھڑنے سے، کھال کھینچنے سے جانور کی حقیقت نظر آ جاتی ہے، ایسے ہی آسمان کا جب پردہ ہٹے گا، یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اگر مسجد نبوی کے وہ امبریلاز دیکھے ہوں تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں صبح کے وقت تو یکایک وہ ڈالتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے اور پھر کسی وقت ہٹا دیتے ہیں ان کو. تو اب بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کون کرا، لیکن پیچھے ظاہر ہے کہ ایسی مشینیں ہیں جن سے وہ چھتریاں کھولی اور بند کی جاتی ہیں. اب جب وہ کھول دی جاتی ہیں تو آسمان سارا اوپر سے نظر آتا ہے. پہلے کیا نظر آتا ہے؟ وہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنائے ہوئے کہ اندر سے جب تک کوئی چھتری کھلے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی چھتری ہے، بالکل صحیح چھت لگتی. لیکن جب چھتری ہٹ جاتی تو ایک اور ہی دنیا نظر آنے لگتی، پوری روشنی بدل جاتی، ہر چیز کا نقشہ نیچے بھی بدل جاتا ہے اوپر کے علاوہ. تو اس چھت کا کھلنا اور بند ہونا دو الگ سین ہوتے ہیں. تو اسی طرح آسمان کی چھت کھول دی جائے گی قیامت کے دن. یہ چھت جو آپ کو بہت پرسکون نظر آ رہی ہے یہ ہٹا دی جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اس کے پار جو کچھ ہے وہ نظر آئے گا. جب پار نظر آئے گا تو انسان کے دل کا حال مختلف ہو جائے گا. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کشات کھال کو کہتے ہیں. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی. سعیر کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکتی آگ کو، جس کے شعلے بلند ہو رہے ہوں، جس میں شور بھی ہو. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی. کس کے؟ متقین کے. جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہ ہوگی. عَلِمَتْ نَفْسٌ، جان لے گا ہر نفس. نفسن جو ہے نکرہ ہے، اور تنکیر جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی آتی، تقلیل کے لیے بھی آتی. ہر شخص مراد ہے. ہر شخص کو چل پتا جائے گا کس بات کا؟ ما احضرت، کہ اس نے کیا حاضر کیا، کیا پیش کیا، کیا لے کر آیا. ہر انسان کو اپنا کیا دھرا سب نظر آ جائے گا، سب چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی، ساری حقیقتیں کھل جائیں گی. احضرت کون سا باب ہے؟ افعال، یعنی کیا حاضر کیا، کیا پیش کیا، کیا لے کر آیا. ایک تو آپ امیجن کریں کہ کس طرح یہ سارا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ایک ایک چیز کو اپنے ذہن میں لائیں کہ ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا. جیسے قرآن پاک میں تھا نا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اسی طرح آسمان میں بھی تبدیلی ہو جائے گی. وہ دن ایسا دن ہے جس میں کوئی بھی چیز، کوئی کریچر تبدیلی سے محفوظ نہیں رہے گا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اس کا اثر ہر ایک پر پڑے گا، لازمی طور پر ہر ایک پر کسی نہ کسی طرح تبدیلی آئے گی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ استامت الکبریٰ کا نقشہ کھینچتے کھینچتے ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ اسے نہیں بھولا جائے گا، اس کی بھی ٹیک کیئر کی جائے گی. یعنی دنیا میں اگر ایک دن کی بچی
اور اس مظلوم بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، اس کی بھی پوچھ ہوگی، کوئی کہیں نہیں بھاگ سکے گا۔ اور جہاں تک یہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا تعلق ہے تو بہقی کی ایک روایت مزید اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، جو لوگ ایک جیسے اعمال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے۔ پچھلے دنوں بھی اس پر بات ہوئی تھی، مثلا جیسے مختلف عبادات میں زیادہ بہتر طور پر عبادت کرنے والے، جیسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کیونکہ ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ بہت کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ اسی طرح ایک دروازے سے بہت صدقہ کرنے والے جا رہے ہوں گے، اسی طرح نماز میں جو بہت اچھے ہوں گے، پھر اسی طرح جو لوگ خاص قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں یا خاص قسم کی دلچسپیاں رکھتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں میں بھی جو لوگ ایک جیسا انٹرسٹ رکھتے ہیں، مل جل کے غلط کام کرتے ہیں، جیسے گینگسٹرز ہوتے ہیں یا مختلف غلط کار لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، زناکار ہیں، شراب کے شوقین ہیں، تو جیسا جیسا جس کا کام ہوگا، جیسا جیسا انٹرسٹ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور ویسے بڑے گروہ تو 3 ہوں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، یعنی ایک تو میجر تقسیم ہوگی اصحاب الیمین، اصحاب الشمال اور سابقون الاولون کی، مقربون کی، یہ 3 بڑے گروہ ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر پھر انٹرسٹ کے اعتبار سے گروہ ہوں گے۔ ہر شخص کہاں ہوگا؟ المرء مع من احبہ، اس کے ساتھ جس سے محبت رکھتا ہوگا، جس کام کو وہ اپریشیٹ کرتا ہوگا، جس کام کا شوق رکھتا ہوگا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہوگا، خواہ وہ اس جیسا عمل نہ بھی کرتا ہو، تو اس کو اپنے اس شوق کی بنا پر ان لوگوں سے ملا دیا جائے گا۔ یعنی ایک تو وہ خاص کام کرنے والے اور ایک ان سے محبت کرنے والے۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ایک حدیث سنائی تھی، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک، یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں سے مراد کون ہے؟ نہ سیکھ رہے ہو، نہ سکھا رہے ہو، نہ سن رہے ہو، اور نہ ہی علم سے کوئی دلچسپی ہے، کوئی شوق ہے، کوئی محبت ہے، یا پھر یہ کہ الٹا ان پر تنقید ہے یا ان سے دشمنی ہے، تو ایسا کام نہ کرو، فتہلک، ہلاکت والا ہوگا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر ان 2 چیزوں کو اکٹھا کیا جائے کہ کسی خاص کام کے شوقین لوگ ایک جگہ ہوں گے، اس کے کرنے والے، اس کے سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے، اس کو دیکھنے والے، تماشائی، اس کا شوق رکھنے والے۔ اب بعض لوگ خود کچھ نہیں کھیلتے لیکن کھلاڑیوں سے محبت رکھتے ہیں، تو جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ، اور باقی جو ہیں وہ اس گروہ میں نہیں ہوں گے۔ تو ثم السبیل یسرہ، جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادھر کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے تو نیکی کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ رستے آسان ہو جاتے ہیں۔ محنت تو سب کرتے ہیں، وہ اگر اس چیز میں محنت کر رہے ہیں تو ہمیں خیر کے کام میں محنت کرنی چاہیے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین۔ فلا، پس نہیں، اقسمو، میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس، خنس کی، ستاروں کی۔ خنس کا لفظ جو ہے یہ خنسا سے ہے۔ خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا۔ شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ اذا ذکر اللہ خنسا، کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے سکڑ جاتا ہے، لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے تو آ کے انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور اس کو حق کے راستے سے ہٹاتا ہے، لیکن جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگنے لگتا ہے۔ تو خنس جو ہے یہ خانس یا خانست ان کی جمع ہے، اور خنسا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑنا، سیدھا چلتے چلتے ایک قدم پیچھے ہٹ جانا، یعنی اپنی چال پلٹا دینا، آنکھ بچا کر یا چوری چوری پیچھے ہٹ جانا۔ اب یہاں کچھ ستاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قسم ہے ان ستاروں کی جو ابتدا میں سیدھے چلتے ہیں پھر الٹے آ جاتے ہیں، یعنی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ الجواری، جو چلنے والے ہیں، جواری جو ہے یہ جاریہ سے ہے، یعنی سیدھے چلنے والے ہیں۔ الکنس، غائب ہونے والے ستارے، یہ سب ستاروں کی قسمیں ہیں۔
کون کون سی؟ خنس، جوار اور کنس۔ خنس چھپ جانے والے، پیچھے ہٹ جانے والے، جواری آگے چلنے والے، اور کنس غائب ہو جانے والے۔ کنس کا لفظ جو ہے یہ کاف نون سین سے ہے۔ کنسا کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، غائب ہونا، یعنی جیسے ستارے دن کو ہوتے تو ہیں مگر ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اور کناس کہتے ہیں ہرن کی پناہ گاہ کو۔ ان سب ستاروں کی قسم کھا کر اور اس کے بعد رات کی قسم کھائی گئی، واللیلی قسم ہے رات کی، اذا عسعس جب وہ رخصت ہو جائے، تاریک ہو جائے، یعنی اس پر اندھیرا چھا جائے، اس کی بھی قسم۔ والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لے۔ اور صبح کا سانس لینا کیا ہے؟ روشن ہونا۔ رات کا چھپ جانا کیا ہے؟ اندھیرا ہونا۔ اور صبح کا سانس لینا روشن ہونا۔ ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا گیا؟ انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز فرشتے کا، یعنی وہ لے کر آ رہا ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ جبریل علیہ السلام کی طرف۔ سورۃ الحاقہ میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر، رات اور دن کی قسم کھا کر کیا بات کی گئی ہے، اور کس پر قسم کھائی گئی ہے، اور قرآن ہی پر کیوں قسم کھائی گئی ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زمین پر دن اور رات کی تبدیلی ایک نوٹسبل تبدیلی ہے۔ اسی طرح ستاروں کا طلوع ہونا، چلنا، غروب ہونا، کبھی نظر آنا، کبھی نہ آنا، کیونکہ موسم کے فرق سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات ستارے دکھتے ہیں اور بعض اوقات دکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جو مختلف کیفیات ہمیں نظر آتی ہیں، یہ کیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو رب یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے، وہ رب انسانوں کے لیے وحی بھیجنے کا بھی بہترین انتظام کر سکتا ہے۔ کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ قرآن نازل کیسے ہوتا ہے، جبریل کیسے لے کر آتے ہیں، اور یہ سب سلسلہ کیا ہے، اور پھر کبھی جبریل آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے۔ کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی ستارے نظر آتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی فترۃ الوحی ہوتا ہے اور کبھی وحی آ جاتی ہے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا اور وہ 1 مہینے تک وحی نہیں آتی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ گردش نظام کس کو سمجھنے میں ممد و معاون ہے؟ نزول وحی کے عمل کو۔ اب دیکھیے کہ کبھی آپ اس نظام پر غور کریں نا، ستاروں کو آپ غور سے دیکھیں، اور ستاروں کے جو مدار ہیں، اور ستاروں کی جو موومنٹ ہے، اور ستاروں کا جو چلنا اور چلتے چلتے واپس پلٹنا، کبھی آپ نے دیکھا ایسا سین؟ یعنی بعض پلانٹس کی جو موشن ہوتی ہے نا، یعنی موشن جو ہوتی ہے، وہ جاتے 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 چلتے چلتے اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی رخ پہ نہیں چلتے جاتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اسی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ چلتے بھی ہیں اور پھر راستہ بدل بھی لیتے ہیں، اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ فلاں سیارہ جو ہے وہ اب زمین کے قریب سے گزرنے والا ہے، اور اگر زمین کی پل نے اس کو کھینچ لیا تو معلوم نہیں کیا کیا حادثے ہو جائیں گے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جب تک اللہ چاہے گا زمین پر زندگی باقی رہے گی، اور جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا ہر چیز کو۔ تو اگر یہ بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں اب دیکھتی ہیں، اب آپ دیکھیے آج کے انسان کے لیے تو یہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا کچھ مشکل ہی نہیں، اور اتنی زیادہ اس فیلڈ میں اسٹڈی ہو چکی ہے ستاروں کی رفتار کے اوپر، ستاروں کے مختلف جو کلسٹرز ہیں، اور جو ان کے نام ہیں، اور ان کے جو سائزز ہیں، اور ان کا بننا اور مٹنا، اور ان کی روشنی کی رفتار، اور کب سے کون سی روشنی چلی ہوئی ہے، یہ سب کچھ انسانوں نے جان لیا ہے۔ یعنی جو نون حد تک سامنے نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کیا وہ نہیں ابھی معلوم۔ اور یہ پورا ایک منظم نظام ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ ایسا نہیں کہ ایسے ہی بس رات ہوتی ہے اور کچھ ستارے یوں ٹمٹمانے لگتے ہیں، پھر دن ہوتا ہے تو وہ شاید کہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی ان پہ حاوی ہو جاتی ہے اور وہ کنس ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہرن دن کو کہاں چلے جاتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے؟ اپنے کناس میں چلے جاتے ہیں، یعنی چھپ جاتے ہیں جا کے۔ اسی طرح ستارے بھی دن کو ہماری آنکھوں سے چھپ جاتے ہیں، حالانکہ دن کو بھی ستارے ہیں آسمان پہ، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ جیسے آپ نے سورۃ النجم میں پڑھا تھا نا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس میں بھی جو ستارے کی قسم کھائی گئی تھی، تو قسم کھا کر کس چیز کو ثابت کیا گیا تھا وہاں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ تو آگے ساری جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں، اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ ستارے کے ڈوبنے سے۔ تو ستارے کی طرح متوجہ کر کے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے
کہ جو رب ستارے طلوع کر سکتا ہے، غروب کر سکتا ہے، وہ جبریل کو کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وہ پیغام کیوں نہیں بھیج سکتا؟ وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ اب دیکھیں کہ وحی کا ثبوت اور اس کے دلائل اتنے اہم کیوں ہیں؟ وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ وحی کا نازل کرنا ثابت کیا جائے اور جبریل کا بار بار تذکرہ کیا جائے؟ کیونکہ اگر وحی کی آمد مان لی گئی تو پھر قرآن کی سچائی بھی مان لی جائے گی کہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں۔ تو ایک لنک ہے نا، بیعیدی سفرہ، وہ سفیر ہے نا۔ تو جس رب نے ستارے بنائے اسی رب نے فرشتے پیدا کیے۔ جو رب ستاروں کو نکالتا اور ان کی رفتار بدلتا ہے وہی رب وحی کو بھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت، قوت والا۔ کون؟ جبریل علیہ السلام، جس کو کیا کہا گیا سورۃ النجم میں؟ ذو مرۃ فاستوی عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، عزت والا ہے۔ کون؟ جبریل علیہ السلام۔ مطاعن، وہاں اس کا کہا مانا گیا ہے۔ کون اس کا کہا مانتے ہیں؟ سارے فرشتے۔ سارے فرشتے جبریل کی بات مانتے ہیں۔ کوئی دلیل، کوئی حدیث یاد ہے؟ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے محبت کرتے تو جبریل کو بلاتے ہیں، کہتے کہ تم اس سے محبت کرو، پھر جبریل کیا کرتے ہیں؟ آسمان والوں میں پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے آسمان والو، اللہ فلاں سے محبت کرتے تم سب اس سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس کی بات مان لیتے ہیں اور پھر وہ بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو جبریل کرتے ہیں۔ تو مطاعن کہاں مانا گیا ہے؟ ثم، وہاں۔ ایک ہوتا ہے ثم اور ایک ہوتا ہے ثم۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، اور ثم کا مطلب ہوتا ہے وہاں۔ یہ لفظ پیچھے بھی گزرا ہے۔ کہاں؟ سورۃ الانسان۔ مطاعن ثم امین۔ امین کا کیا مطلب ہے؟ امانت دار۔ اسی لیے ان کا لقب کیا ہے؟ جبریل امین۔ یعنی جو بات جتنی دی جاتی ہے پوری پوری لا کے پہنچا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرتے، کچھ بھی اور نہیں ڈالتے۔ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما صاحبکم بمجنون، اور نہیں تمہارا ساتھی کچھ مجنون۔ ساتھی سے کیا مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تمہارے ساتھی کچھ مجنون نہیں، کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے۔ آج بھی کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو اور زیادہ محبت کرنے والوں کو قرآن سے کیا کہتے ہیں؟ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ کہا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے، وہ تو تمہیں دنیا کی سب سے زیادہ سمجھداری کی باتیں بتاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے لائے ہوئے حقائق تم تک پہنچا رہا ہے۔ اور اس پر گواہ کون ہے؟ خود قرآن۔ اب جو قرآن نہ پڑھے ان کو تو قرآن والے مجنون ہی نظر آئیں گے نا۔ اہل مکہ حالانکہ زبان دانتے، انہیں پتا تھا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ کہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو۔ کس نے؟ کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو۔ کہاں دیکھا ہے؟ کھلے آسمان پر، افق پر۔ افق آفاق جس کی جمع ہے آسمان کا کنارہ، اور مبین روشن، روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی اس کے دیکھنے میں کچھ بھی شک نہیں گزرا ان کو، جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ کیسے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ یاد ہے؟ 2 دفعہ اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک مرتبہ جب دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور انہوں نے افق ڈھانپ رکھا تھا، اتنے ہیوج۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایسا نہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی باتیں بتا رہا ہے۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، دل نے اس میں کچھ جھوٹ نہیں ملایا، جو بھی اس نے دیکھا واقعی دیکھا۔ قرآن بتاتا ہے دیکھا ہے اس کو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نہیں ہے وہ غیب کے معاملے میں کچھ بخیل۔ ضنین کا لفظ جو ہے دواد نون نون سے ہے، کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کے دینے میں بخل کرنا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کا علم دینے میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے آگے پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتا۔ بخل سے کب کام لیا جاتا ہے؟ دین کو آگے دینے میں۔ جب انسان اس کو اپنی اجارہ داری بنا لے، یا انسان ساری خیر کا خود ہی حریص بن جائے کہ ساری خیر میرے ہی پاس رہے، تو اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے، اگر وہ کسی کو سکھا دیں گے، جیسے دنیاوی علوم میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے نوٹس نہیں دکھاتے، آئیڈیاز نہیں بتاتے، نسخے نہیں بتاتے، ریسیپیز نہیں بتاتے، اور کیا نہیں بتاتے۔ حکیم خاص طور پر اپنے نسخے چھپاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ پھر کوئی ہمارے برابر نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے علم کے ساتھ بخل۔
لیکن دین کے معاملے میں یہ بخل کرنا حرام ہے، منع ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ علم شیئر کرنے کے لیے ہے، دینے کے لیے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین۔ اچھا پھر یہ بھی تو ہے کہ بخیل کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ دنین اصل میں دنان کہتے ہیں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان کو دینے میں بخل کرنا، کسی چیز کو اس کی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی ویلیو کی وجہ سے کسی کو نہ دینا، یہ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر جو تھے انہوں نے تو دنیا کے مال میں سے بھی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص نہیں کی تھی، سب دے دیا تھا۔ اور اسی طرح علم کے معاملے میں بھی انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا، جو اللہ نے دیا سب آگے دے دیا۔ آپ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچاؤ آگے جو بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے، اور اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اسی لیے آپ نے سب لوگوں سے گواہی لی تھی اور اللہ کو اس پہ گواہ بنایا کہ اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہے، میں نے سب پہنچا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے، پورے کا پورا دین آپ نے آگے پہنچایا، کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہیں ہے وہ شیطان رجیم کا قول، کیونکہ قرآن میں آتا نا وَإِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ اور جنات نے کیا کہا سورۃ الجن میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، کہ ہم نے آسمان کو چھو کو دیکھا تو کیا تھا، وہاں سخت پہرا تھا اور شہاب ثاقب گرتے تھے۔ اور پہلے تو ہم بیٹھنے کی جگہ وہاں پا لیتے تھے، لیکن اب ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ اب شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے اس بات کی اس آیت کے ساتھ کہ کیوں اتنا سخت پہرا تھا، کہ جبریل جو کچھ لا رہے ہیں پورا آپ تک پہنچے، بیچ میں سے کسی شیطان جن کو کچھ ہاتھ نہ آئے، تاکہ کسی اور کو وہ لا کے کہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا کلام ہے۔ نہیں، یہ کسی کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم۔ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ فأین تذهبون، پھر کہاں تم جا رہے ہو؟ اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کدھر کو جاتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک نصیحت سارے جہان والوں کے لیے، یہ تو سب کے لیے ہے، تم اپنے آپ کو اس سے کیوں محروم کرتے ہو؟ لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ سورۃ قاف میں فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او علق السمع وہو شہید، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان ڈالے اور وہ حاضر ہو، یعنی اس کا دل دماغ حاضر ہو، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا جانا چاہے، استقامت اختیار کرنا چاہے، اعتدال میں رہے۔ تو گویا قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے؟ یہ کس کے لیے یاد دہانی، کس کے لیے نصیحت ہے، کس کے لیے سبق ہے، کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے اور جو اس پر استقامت اختیار کرنا چاہے۔ یستقیم کا لفظ جو ہے نا استقام یستقیم سے ہے، اور مصدر کیا ہے؟ استقامتن۔ تو یہ قرآن کون پکڑ کے رکھتا ہے، کون تھام کے رکھتا ہے، کون اس کو نہیں چھوڑتا، کون اس سے منہ نہیں موڑتا؟ جو حق کے راستے پر، سیدھے راستے پر جم کے رہنا چاہے۔ وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں کسی بات پہ مجبور نہیں کرتا، لیکن جو اس راستے پہ چلنا چاہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، اصل میں اہل مکہ آپ پر یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس اور شیطان آپ کو یہ سب کچھ القاء کرتا ہے اور یہ شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، تو اس کی تردید کر دی گئی کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں بخاری میں بھی حدیث آتی ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 رات تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھے، تو ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر سورت نازل کی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور پچھلی سورت میں اگر یہ بات آئی کہ قرآن بہت معزز کلام ہے، تو یہاں پر
مزید وضاحت کر دی گئی کہ جس کے ذریعے بھیجا گیا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. تو پھر ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم بھی اس کو اہمیت دیں اور کبھی کبھی چھٹی کے دن آنے کو مشکل نہ سمجھے. کیا زبردست انداز ہے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.